ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک بار اپنا سلسلہ آؤ قرآن سیکھے FGN چینل پر آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھیں میں ہم اپنا قرآن پاک درست کرتے ہیں، ہم اپنا قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ درست کرنا سیکھتے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر دجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل قیامت کی دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، ہم اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین کرام، انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 5 کی شروعات کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق پڑھنے کی طرف چلتے ہیں، سبق کو سمجھتے ہیں۔ سبق کو سمجھنے سے پہلے آپ سبق کو پڑھنے سے پہلے چند اس کی جو ہدایات ہیں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ تنوین کے بارے میں سبق ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ کو پیچھے بتا چکے ہیں کہ جو زبر ہوتا ہے وہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، اور پیش یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے 2 زبر، یہ جو 2 زبر کی نشانی یہ حرف کے اوپر ہوگی، 2 زیر یہ حرف کے نیچے ہوگی، اور جو 2 پیش ہوگی یہ حرف کے اوپر ہوگی۔ اچھا، جو تنوین کی آواز ہوتی ہے، تنوین کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے، تو تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز یہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے اب 2 زبر کی جو تنوین ہے اس کو آپ بولیں گے، جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زبر ان، تو اب آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو حمزہ 2 زبر ان، تو دیکھیں یہ نون ساکن لکھا ہوا ہے۔ حمزہ 2 زیر ان، تو دیکھیں یہاں نون ساکن لکھا ہوا۔ حمزہ 2 پیش ان، تو اس کی جو ان کی جو آواز بن رہی ہے وہ نون ساکن کی طرح بن رہی ہے۔ تو پتہ چلا تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز یہ ایک جیسی ہوتی ہے جو کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ اچھا، تنوین کی ہمیں ہجے ناظرین کس طرح کرنی ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا ناظرین ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب بھی 2 زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے یا 2 زبر کی تنوین کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے تو ہجے کے اندر اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، اس یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھ رہے ہوگے، تا کے ساتھ یعنی جو تنوین ہے 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، تو ہجے کے اندر اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، یعنی اس کی ہجے اس طرح نہیں کرنی ہے تا الف 2 زبر تن، یہ غلط ہجے ہیں۔ جب بھی 2 زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا آئے گا تو الف کو ہجے کے اندر ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تا 2 زبر تن۔ اسی طریقے سے تنوین کے ساتھ یا لکھا ہوا آئے گا، اس کی مثال انشاءاللہ عز و جل اسی سبق کے اندر آگے آئے گی، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ تنوین کے ساتھ 2 زبر کی تنوین کے ساتھ اگر یا لکھا ہوا ہو تو ہمیں اس کی ہجے نہیں کرنی ہے، صرف 2 زبر بولنا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کے پڑھنے کی طرف چلتے ہیں۔ امید ہے میں نے جو چند چیزیں آپ کو شروع میں بتائی ہے اس کا آپ خیال رکھیں گے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟
تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز یہ نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، اور جب بھی دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا ہو یا لکھا ہوا ہو تو اس الف کی اور یا کی ہم ہجے نہیں کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم اپنے سبق کے پڑھنے کی طرف چلتے ہیں، اس کے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اب اس کی جو ہجے کریں گے تو ہجے میں سب سے پہلے لفظ کا نام لیں گے یعنی تا، پھر دو زبر کی جو تنوین ہے جو حرکت ہے اس کا نام لیں گے یعنی دو زبر، تا دو زبر، پھر بعد میں جو روا میں آواز آتی ہے، متن میں جو آواز آتی ہے اس کے ساؤنڈ آتا ہے یعنی تن، پھر اس کی ہم آواز پیدا کریں گے۔ تو ہجے کس طرح کریں گے؟ تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن۔ یاد رکھے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا ناظرین کہ یہ تا اور یہ تا دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ والی جو گول تا ہے یہ وقف کے اندر ہا ساکنہ سے بدل جاتی ہے۔ یہ گول تا وقف کے اندر یعنی جب آپ رکے گے، سانس آپ کا ٹوٹے گا، آپ اس کلمے پر رکے گے تو یہ تا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی۔ تو یہ تا اور یہ تا میں یہ فرق ہے۔ تو آئیے ہم اب اس کو رواں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تن تین تن۔ آگے چلتے ہیں ہم ناظرین۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تین تن۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر دو حرف کو ایک ساتھ دیا گیا یعنی تا اور تا کو ایک ساتھ دیا گیا، تو یہاں پر یہ ایک ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے تاکہ آپ انہیں جو قریب الصوت یعنی وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان کے اندر ہمیں فرق رکھنا ہے۔ تو یہ تا باریک ہوگا، یہ تا پور ہوگا، ان دونوں کے اندر ہمیں فرق پیدا کرنا ہے۔ آئیے اب اس کے رواں بھی پڑھ لیتے ساتھ میں۔ تن تین تن، تن تین تن۔ ایک مرتبہ آپ دیکھ لیجئے۔ تن تین تن، تن تین تن۔ یاد رکھیں حروف مستعلیہ ہے، یہ تا حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہر حال میں ہمیں موٹا یعنی پور پڑھنا ہے، اور جب بھی پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ دیکھیں اس طرح پڑھنا ہے، تن تین تن۔ ہاں پیش کے اندر تھوڑا گول ہو جائے گا، پیش کے اندر گول ہو جائے گا، اس کی وجہ یہ کہ یہ پیش کی ادائیگی ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ ناظرین کرام یہ بات یاد رکھیے، زا دو زبر کے ساتھ جب بھی الف لکھا ہوا آئے گا اس کی ہمیں ہجے نہیں کرنی، یعنی زا الف دو زبر زن اس طرح نہیں کہنا جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا، بلکہ زا دو زبر زن۔ آگے چلتے ہیں۔ ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن۔ یہ بات یاد رکھیے گا ناظرین کرام، یہاں پر زا دیا گیا، یہاں پر ذال دیا گیا، دونوں کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زا کو، یہ زا کو ہمیں سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہ زا کو ہمیں سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور ذال کو ہمیں نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس میں سختی نہیں پیدا کرنی۔ اگر آپ ذال میں سختی پیدا کر دیں گے تو یہ زا کی آواز اس حرف کے اندر پیدا ہو جائے گی، یعنی زال، زال، جو کہ بالکل غلط ہیں۔ تو ہمیں اس ذال کو باریک بھی کرنا ہے، اور دوسری بات اس میں نرمی کے ساتھ اس حرف کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو ہم اس کو آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ زن زین زن، اور جو باجو میں بعد میں جو حرف ہے اس کو بھی ہم پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ زن زین زن، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ذال ادا ہوتا ہے، یعنی ہلکی سی تھوڑی سی زبان آپ باہر نکالیں گے، زیادہ نہیں، اتنی زیادہ نہیں بلکہ تھوڑی سی۔ زن زین زن، زن زین زن زن، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم ناظرین۔ وا دو زبر ون، وا دو زیر ون، وا دو پیش ون، ون ون ون۔ جی
تو ناظرین کرام یہ دو حرف کے اندر ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، یہ دو حرف کے اندر ہمیں ڈیفرنس رکھنا ہے ادا کرنے میں۔ یہ ذال ہے اور یہ وا ہے، ذال کی آواز باریک ہوگی اور وا کی آواز یہ موٹی یعنی پور ہوگی۔ اس کو ادا کرنے میں آواز کو ہم موٹی یعنی پور کریں گے۔ اچھا، اس حرف کو بھی ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، حرف وا کو بھی ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ نرمی اس کی صفت ہے، اس کی خوبی ہے، سختی کے ساتھ ہم ادا نہیں کریں گے۔ اگر آپ سختی سے اس حرف کو ادا کرنے جائیں گے تو وا میں زا کی آواز پیدا ہو جائے گی، یعنی زا زا زا، جو کہ غلط ہے۔ تو ہمیں اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اس کا بھی مخرج وہی ہے جو ذال کا مخرج ہے، یعنی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ وا وا وا، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے۔ ون وین ون، ون وین ون، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تین تن۔ جی ناظرین، اس کو ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ تن تین تن، تن تین تن۔ جی ناظرین، اس کی ہجے کرنے میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، تا دو زبر، زبر بولنا ہے۔ تا دو غبر یا جبر یہ غلط ہے، زبر میں زا ہے۔ تا دو زیر، زیر کے اندر زا ہے، تو تا دو غیر، غیر ایسا نہیں، تا دو زیر۔ اسی طرح تا دو پیش، پیش میں بڑی شین ہے، تو تا دو پیش، پیش، تو وہ تا کے ادا کرنے کے چکر میں آپ پیش کی جگہ پر پیش نہ بول دیں۔ تو اس لیے آپ کو تھوڑا رک رک کر، جلدی نہیں، رک رک کر اس کی ہجے کرنی ہے تاکہ حرف کی ادائیگی صحیح اور صاف ادا ہو۔ تو تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تین تن۔ جی آگے چلتے ہیں۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، سن سین سن۔ جی ناظرین کرام، یہ تا ہے اور یہ سین ہے، یہ حرف نرمی سے ادا ہوگا اور سین اس میں سختی کریں گے۔ تا کے اندر نرمی کی صفت ہے، نرمی کی خوبی ہے اس کا ادا کرنے میں، اور سین کے اندر سختی والی خوبی ہے، سختی کے ساتھ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس تا کو آپ سختی سے ادا کرنے جائیں گے تو یہ سین نما ہو جائے گا۔ تو ان دونوں حرف کے اندر ہمیں ڈیفرنس رکھنا ہے، فرق رکھنا ہے۔ تو اب اس کو پڑھتے ہیں، سن سین سن، سن سین سن۔ اور اس حرف کو ادا کرتے وقت ہم سیٹی بھی نکالیں گے، کیونکہ اس حرف کے اندر ایک خوبی جو ہے وہ سیٹی کی خوبی ہے، یعنی سیٹی پیدا ہوگی اس کے ادا کرنے میں، اس کی آواز میں سیٹی آئے گی۔ سن سین سن، ٹھیک ہے ناظرین۔ آگے چلتے ہیں۔ صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سین سن۔ جی ناظرین، ان دونوں حرفوں کے اندر یعنی سین اور صاد، سین اور صاد، ان دونوں میں ہمیں ڈیفرنس رکھنا ہے، فرق رکھنا ہے، کیونکہ اس سین کو ہمیں باریک کرنا ہے اور صاد کو ہمیں پور کرنا ہے۔ دونوں کے اندر سختی سے ادا تو کرنا ہے، دونوں کے اندر ہمیں سختی لانی ہے، مگر سین کو باریک پڑھنا ہے، صاد کو پور کرنا ہے۔ صاد کو پور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ خص ضغط قد، خص ضغط قد، یہ حروف مستعلیہ کا مجموعہ ہے، اور حروف مستعلیہ ہر حال میں پور یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، اور ان کو پور کرنے میں ہونٹوں کا سہارا نہیں لینا، یعنی گول نہیں کرنے، یعنی اس طرح سن سین یہ غلط ہے، بلکہ سن سین، سن سین۔ ہاں پیش میں گول ہو گئے، چونکہ پیش کی ادائیگی یہ ہونٹوں کو گول کر کے ہوتی ہے، جیسے سن سن سن، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم ناظرین۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ جی ناظرین، ہم آپ کو اوپر بتا کر آئیں کہ جب بھی دو زبر کی تنوین کے ساتھ یا لکھی ہوئی ہوگی
تو ہم اس کے ہجے نہیں کریں گے۔ جب بھی دو زبر کی تنوین کے ساتھ یا لکھی ہوگی ہم اس کے ہجے نہیں کریں گے، یعنی اس طرح نہیں پڑھیں گے دال یا دو زبردن، دال یا دو زبردن، اس طرح ہم ہجے نہیں کریں گے، صرف تنوین کے ہجے کریں گے، یعنی دال دو زبر دن۔ جی اب اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں، دن دن دن۔ آگے چلتے ہیں، ضاد دو زبر ون، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن۔ جی میرے ناظرین کرام، یہ جو حرف ہے حرف ضاد، یہ حروف مستعلیہ میں سے، اور حروف مستعلیہ کو ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور اس کا جو مخرج ہے، مخرج کیا ہے؟ مخرج مطلب نکلنے کی جگہ جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو مخرج ہے ناظرین کرام حرف ضاد کا، وہ زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے۔ تو اس کو آپ الٹی جانب سے ادا کریں، کیونکہ الٹی جانب سے ادا کرنا یہ آسان ہے، یعنی اپنی زبان کی کروٹ کو آپ الٹی جانب لگائیے، ضاد دو زبر ضن، ضن ضن ضن۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، ہم پڑھتے ہیں مزید آگے، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قین، قاف دو پیش قن، قن قین قن۔ جی ناظرین کرام، یہ کاف اور یہ قاف دونوں میں فرق ہے، اور ان دونوں میں ہمیں فرق پیدا کرنا بھی ہوگا۔ یہ کاف باریک ہوگا، یہ قاف پور ہوگا۔ یہ قاف کیوں پور ہوگا؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے، اور حروف مستعلیہ کو ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہ ڈنڈی والا کاف ہے اور یہ دو نقطے والا کاف ہے، تو ناظرین اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، اس کو باریک کرنا ہے، اس کو پور کرنا ہے۔ دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں، کن کن کن، قن قین قن۔ یاد رکھیے گا حروف مستعلیہ کو پور کرتے وقت ہونٹوں کو گول ہمیں نہیں کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ آگے چلتے ہیں، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ جی میرے ناظرین کرام، اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے یہ دو حرفوں کے اندر کہ یہ دو حرفوں کی آواز الگ الگ پیدا ہو۔ یہ جو ہا ہے اس کا جو مخرج ہے وہ شروع حلق ہے، شروع حلق جو سینے کی جانب سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہا اس کا جو مخرج ہے وہ درمیان حلق ہے، درمیان حلق، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہا شروع حلق سے ادا ہوتا ہے اور یہ ہا درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہا کو ہمیں ہا نہیں کرنا ہے اور ہا کو ہمیں ہا نہیں کرنا ہے۔ دونوں کو ہم پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں، ہن ہن ہن۔ یہ والی جو ہا ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، ہن ہن ہن، ہن ہن ہن، ٹھیک ہے ناظرین کرام؟ آگے چلتے ہم، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن۔ جی ناظرین کرام، یہ جو حمزہ ہے اس حمزہ کا مخرج بھی شروع حلق ہے، یعنی سینے کی طرف والا جو حلق کی ابتدا والا حصہ ہے اس کو شروع حلق بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ بھی وہیں سے ادا ہوگا اور ہا بھی وہیں سے ادا ہوگا، اور جو عین ہے، جو ہا کا مخرج ہے وہی عین کا مخرج ہے، یعنی درمیان حلق سے ادا ہوگا، یہ والی آواز آئے گی، عین عین عین، یہ والی آواز ہونا ضروری ہے، اور ان دونوں میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہوگا۔ حمزہ کی آواز میں عین نہ آ جائے، اور عین کی آواز میں جیسے ان ہے تو آپ اس کی جگہ پر ان پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، بگڑ جائے گا تلفظ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس کو دونوں کے اندر فرق پیدا کرنا ہے، تو آئیے اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، ان ان ان، یہ حمزہ کی آواز تھی۔ اب آگے عین کی آواز، عن عن
عن، ٹھیک ہے، یہ عین کی آواز تھی۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، خا دو زبر خن، خا دو زیر خین، خا دو پیش خن، خن خین خن۔ جی ناظرین کرام، یہ جو حرف ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان کو ہم ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، غین دو زبر غن، غین دو زیر غین، غین دو پیش غن، غن غین غن۔ جی ناظرین کرام، اس حرف کو ادا کرنے میں ہمیں خاص اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس حرف کی آواز یعنی غین کی آواز یہ گاف کی طرح نہ ہو جائے۔ ایک ہوتا غین، ایک ہوتا گین، گین گین گین، یہ گاف کی آواز ہے، اور گاف یہ اردو تلفظ ہے، اردو حرف ہے۔ اور ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ عربی پڑھ رہے ہیں، عربی میں گاف نہیں ہوتا، اردو کے اندر کاف کے بعد گاف ہوتا ہے۔ تو یہ غین کی آواز گاف نما نہیں ادا کرنی، یعنی گین گین گین، یہ غلط ہے، بلکہ درست کیا ہے، غین 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 غین۔ جو خا کا مخرج ہے وہی غین کا مخرج ہے، یعنی آخری حلق سے، آخری حلق جو بالکل منہ کے بعد جو حلق کا حصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آخری حلق بولتے ہیں۔ تو آخری حلق سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی ادائیگی بھی کر لیتے ہیں، اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ خن خین خن، غن غین غن، خن خین خن، غن غین غن۔ یاد رہے حروف مستعلیہ کو پور کرتے وقت ہونٹوں کا ہمیں سہارا نہیں لینا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین ہم آگے سبق کی مشق کرتے ہیں، آگے سبق پڑھتے ہیں۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ با یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ میم بھی یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی صحیح طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ میم جب اس کے ہجے کریں تو آواز ناک میں نہ جائے، جیسے میم میم، یہ غلط، بلکہ میم میم، اس طرح رہے گی آواز، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ ناظرین کرام یاد رہیں جو واو ہے یہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے، یعنی اس طرح ون ون ون، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن۔ لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن۔ نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش غن، رن رن رن، رن رن رن۔ جی ناظرین کرام اس حرف میں ہمیں اس بات کا خاص بھی خیال رکھنا ہے، جیسا ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے تھے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھیں گے۔ تو اسی طرح را پر دو زبر ہو یا را پر دو پیش ہو تو را پور پڑھیں گے، اور را کے نیچے دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے را پر دو زبر ہو تو اس طرح رن، را کے اوپر دو پیش ہو تو غن، را کے نیچے دو زیر ہو تو رن، رن رن رن، رن رن رن، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص خیال ہمیں رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں،
جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن، ین ین یون۔ جی ناظرین، آج ہم نے سبق نمبر 5 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سبق نمبر 5 کی مشق کی ہے، جس میں ہم نے تنوین کا بیان پڑھا ہے، اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز یہ نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، اب ہمارا سلسلے کا وقت، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، سلسلے میں ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔